کسان اور جادوئی ہیرا۔ ایک گاؤں میں ایک غریب کسان رہتا تھا جس کا نام عارف تھا۔ کئی دنوں سے اس کے کھیت خشک پڑے تھے، جانور بھوکے تھے اور گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن اور پیٹ میں بھوک کی آگ لگی ہوئی تھی۔ ایک شام جب سورج ڈوب رہا تھا تو عارف سمندر کے کنارے جا بیٹھا۔ وہ سمندر کی لہروں کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگا، شاید اگر میں مچھلی پکڑنے جاؤں تو کچھ کھانے کو مل جائے، ورنہ آج کی رات گزارنا ناممکن ہے۔ یہ سوچ کر وہ اپنا پرانا سا جال اٹھا لایا اور ایک چھوٹی سی لکڑی کی کشتی کو پانی میں دھکیل دیا۔ کشتی ہچکولے کھانے لگی۔ آسمان میں ہر طرف اندھیرا پھیل رہا تھا اور ستارے چمکنے لگے تھے۔ عارف کی سانس تیز تھی اور دل خوف سے دھڑک رہا تھا، مگر بھوک اس خوف سے بڑی تھی۔ جب وہ سمندر کے بیچ جا پہنچا تو کشتی زور زور سے ہلنے لگی۔ عارف نے جیسے ہی جھک کر جال ڈالنے کی کوشش کی، کشتی کا توازن بگڑ گیا اور وہ دھڑام سے پانی میں جا گرا۔ ٹھنڈا اور گہرا پانی اسے اپنی گرفت میں لینے لگا۔ وہ ہاتھ پیر مار رہا تھا، مگر اچانک اس کی نظر ایک عجیب منظر پر پڑی۔ پانی کے اندر ایک پرانا جہاز ڈوبا ہوا تھا۔ وہ اس کے ٹوٹے ڈھانچے کے بیچوں بیچ کچھ چمک رہا تھا۔ وہ ایک بہت بڑا ہیرا تھا جو اندھیروں کو روشنی میں بدل رہا تھا۔ عارف کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ اگر یہ ہیرا مجھے مل جائے تو میں کبھی بھوکا نہ رہوں گا، میں سب سے امیر آدمی بن جاؤں گا۔ لالچ نے اس کے دل پر قبضہ کر لیا اور وہ نیچے کی طرف تیرنے لگا اور دونوں ہاتھوں سے اس ہیرے کو پکڑ لیا۔ جیسے ہی ہیرا اس کے ہاتھوں میں آیا، پورا پانی روشن ہو گیا، جیسے کسی جادوئی چراغ نے سمندر کو جگا دیا ہو۔ مگر اسی لمحے اندھیروں سے ایک خوفناک شارک نمودار ہوئی۔ اس کے منہ میں لمبے اور تیز دانت چمک رہے تھے۔ وہ سیدھا عارف کی طرف بڑھ رہی تھی۔ عارف کا دل دہل گیا، سانس رکنے لگی، آنکھوں میں موت کا سایہ اتر آیا۔ شارک نے اچانک حملہ کرنے کی کوشش کی، مگر تبھی ایک چمکتی ہوئی ڈالفن سامنے آئی۔ ڈالفن نے زور سے شارک کو ٹکر ماری اور عارف کے گرد چکر لگانے لگی، جیسے اسے بچانے آئی ہو۔ عارف حیرت میں تھا، لیکن اس کی امید پھر سے جاگ اٹھی۔ ڈالفن نے اپنی ناک سے عارف کو اوپر کی طرف دھکیلا۔ بار بار وہ شارک کو روکتی اور کسان کو اوپر لے جاتی رہی۔ بالآخر عارف پانی کی سطح توڑ کر اوپر آیا اور زور زور سے سانس لینے لگا۔ اس کے ہاتھ سے ہیرا چھوٹ کر سمندر کی گہرائی میں واپس گر گیا۔ عارف نے بے بسی سے دیکھا، مگر اب اس کی جان بچ جانا ہی سب سے بڑی دولت لگ رہا تھا۔ ڈالفن کچھ دیر تک اس کے ساتھ تیرتی رہی، پھر آہستہ آہستہ لہروں میں غائب ہو گئی۔ عارف ایک ٹوٹی لکڑی کو پکڑ کر کنارے تک پہنچ گیا۔ اس کے کپڑے پھٹ گئے تھے، جسم کانپ رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ریت پر گھٹنے ٹیک کر وہ آسمان کی طرف دیکھنے لگا اور دھیمی آواز میں بولا، میں نے دولت چاہی مگر اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا۔ لالچ نے مجھے اندھا کر دیا۔